بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کو صحت والی، تندرستی والی اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ جماعت ناہم اسلامیت لازمی موضوعاتی مطالعہ نمبر 3، علم کی فرضیت و فضیلت۔ اس چیپٹر کو بھی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے میں قرآن کی روشنی میں علم کی فرضیت اور فضیلت کے اوپر گفتگو کی تھی۔ آج کے سیشن میں، آج کے لیکچر میں ہم اس کے دوسرے حصے کی جانب بڑھیں گے، احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازم ہے۔ یہ چیز طلبہ، انسان کا مقام، حیثیت اور مرتبہ علم کی وجہ سے ہی دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ تبھی کروایا تھا جب وہ علم کی بنیاد پر ان پہ فوقیت حاصل کر چکے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سب فرشتوں مل کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی اسی طرح ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ علم کے ذریعے ہی انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچان سکتا ہے۔ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ جب ہم علم حاصل کریں گے۔ اور اس علم کا تعلق بحیثیت مسلمان ڈائریکٹ جو ہے وحی کے ذریعے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں، دیکھیں ان کا تعلق صرف اور صرف ہماری دنیاوی زندگی تک ہے، موت یا گوش میں جانے سے پہلے ہے۔ اگر کسی نے طب سیکھی ہے، اس کا فائدہ اسے دنیا میں ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہے، اس کے علم کا فائدہ اسے دنیا میں ہے۔ لیکن یہ ایسا علم جو ہمیں اللہ کی معرفت دے کہ اللہ کون ہے، کہاں پہ ہے، اور اس اللہ کے اختیارات اور تصرفات کتنے ہیں، اس اللہ نے زمین و آسمان کا نظام کیسے بنایا ہے، اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کون سا سلسلہ رکھا گیا ہے، یہ سارے علم کی وہ پوشیدہ نکات ہیں جن کا حاصل کرنا دراصل حقیقی علم ہے۔ باقی سارے معنوی علوم ہیں، حقیقی علم جس نے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنا ہے، اور جب ہم اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور جس علم کے ذریعے ہمیں رب کی بارگاہ میں اللہ کے فضل و کرم سے جنت ملے گی، اس علم کا تعلق وحی کے ذریعے ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا، اور قیامت تک کے لوگ اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں نفع فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا، کہ اللہ مجھے علم دینا جس کا مجھے فائدہ ہو، وہ علم میرے لیے ذریعہ نجات ہو، میرے لیے ذریعہ جو ہے میرے لیے وبال جان نہ ہو، اور ایسا عمل دینا جو تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہونے والا ہو، اور مجھے اللہ رزق جو ہے وہ حلال، پاکیزہ اور عزت والا، آسانی والا دینا۔ تو عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور اس کے ذریعے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور وہ عرب کا بدو معاشرہ جو پہلے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا کرتا تھا، وہی چور، ڈاکو اور قاتل اور رہزن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ لوٹنا ثواب کا کام سمجھتے تھے، اور ایک دوسرے کے اوپر فخریہ طور پہ جو ہے وہ گناہوں کا اظہار کرنا اور بتانا کہ میں نے رات فلاں کام کیا، میں نے شراب پی، میں نے چوری کی، میں فلاں معاملات۔ تو یہ سارے کے ساری جہالت کے پیش خیمے تھے کہ انسان اپنا اقدار کھو چکا تھا، اخلاقی اقدار ناپید ہو چکے تھے، انسانوں کی پہچان ختم ہو چکی تھی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں عطا فرمایا اور نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان کی صورت میں امت کو جو بہترین رہنمائی عطا فرمائی، حقیقی اور بہترین علم یہی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی نکتہ کہ حقیقی علم جو ہے، کیونکہ سارے کے سارے علوم اسی قرآن سے نکلے ہیں۔ علم فلکیات لے لیں، آپ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے علوم قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یہیں سے جو ہے انسانوں نے غور و فکر کر کے سوچ و بچار کر کے نکالے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نصیحتیں رکھی ہیں۔ لہذا فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو غور و فکر کریں گے، جو علم کی جستجو کریں گے، جو علم کی تلاش میں لگے رہیں گے، یقینی طور پہ ان کے لیے آسانی کا راستہ جو ہے وہ ہموار کر دیا جائے گا، اور دنیا کی زندگی بھی ان کی پرسکون اور خوبصورت ہو جائے گی، اور اخروی زندگی کے بارے میں بھی ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف و خطر ہوگا، نہ انہیں کوئی ملال ہوگا، نہ انہیں کوئی پریشانی ہوگی، نہ انہیں کوئی پشیمانی ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ان کے لیے دنیاوی اور اخروی تمام معاملات جو ہیں وہ آسان سے آسان تر کر دی جائیں گے۔ تو لہذا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، علم کی فردیت اور فضیلت کا دوسرا حصہ۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔